ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، ربیع الاول سے ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو شروع کی تھی، اور یہ تذکرہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا دلچسپ ہے، اتنا ایمان افروز ہے کہ انسان کہتا ہے یہ دراز سے دراز ہوتا ہے، یہ کبھی ختم نہ ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ ہر دور میں نئے انداز سے، نئے آہنگ سے، نئی نئی زبانوں میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ آپ کا نام لیا جائے گا۔ ہم نے پچھلے جمعہ میں بات پہنچائی تھی غزوہ تبوک تک۔ غزوہ تبوک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور مسلمانوں نے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قیادت میں اس وقت کی جو سپر پاور ہے اسے میدان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس غزوے میں منافقین وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین کو یہ اندازہ تو نہیں تھا، وہ تو سمجھے تھے کہ دنیا کی بڑی قوت ہے، سپر پاور ہے روم، اور مسلمان اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گویا موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مظفر و منصور کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اپنی معذرتیں پیش کریں۔ تو وہ آئے، انہوں نے اپنی معذرتیں پیش کی۔ کسی نے کہا میں خود بیمار تھا، کسی نے کہا میری بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے، جو بہانہ جس کو لگا وہ اس نے پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب کی معذرتیں قبول کی، ان میں سے کسی سے بھی تعرض نہیں کی، کسی سے بھی دوسرا سوال نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا یہ منافق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ البتہ 3 مخلص مسلمان ایسے تھے جو رہ گئے، غزوے میں نہ جا سکے۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو تینوں نے حاضر ہو کر بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کوئی معذرت رکھے صاف صاف اپنا قصور مان لیا کہ یا رسول اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نہیں جا سکے۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس رک گئے، شیطان نے ہمارے لیے منزل کھوٹی کر۔ یہ 3 صحابی تھے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب چونکہ یہ تینوں مخلص مسلمان تھے تو جہاں رسول اللہ نے
منافقین کو چھوڑ دیا تھا، ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ ان کی تادیب کا فیصلہ فرمایا کہ انہوں نے چونکہ غلطی کی ہے اور غلطی کا اقرار بھی کر لیا ہے تو ان کی تادیب ہونی چاہیے، ان کو ڈسپلن میں لانا چاہیے۔ تو ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ تمام مسلمان ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں۔ مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ یہ تمہیں سلام کریں، تم نے جواب نہیں دینا، یہ بیمار ہو جائیں، تم نے بیمار پرسی نہیں کرنی، یہ تم سے کوئی چیز خرید و فروخت کرنا چاہیں تو وہ معاملہ بھی نہیں کرنا۔ 40 دن تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ 40ویں دن یہ حکم آ گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ گھر کے اندر میاں اور بیوی کا رشتہ جتنا قریب کا ہے سب جانتے ہیں۔ ان کی بیویاں حاضر ہو گئیں اور پوچھا یا رسول اللہ کیا طلاق ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں ہوئی، لیکن ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور 50ویں دن پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ان کی توبہ قبول کر کے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ تو یہ گویا مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگر اخلاص کی بنیاد پر اور ایمان کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کی اس دنیا کے اندر تعذیب کر دی جائے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور پھر یہ جو تینوں صحابہ ہیں یہ عظیم الشان صحابہ ہیں، ایمان میں مخلص صحابہ ہیں، قرآن نے ان کی توبہ کی تصدیق بھی کی اور پھر بعد میں ان کو سارے صحابہ نے مبارکباد بھی دی۔ اگلا سال جو تھا 10واں سال، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کا ارادہ فرمایا اور اعلان کر دیا اطراف و اکناف میں کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کریں گے۔ ظاہر ہے جہاں جہاں اطلاع پہنچی تو اس سال پھر اندازاً 1.5 لاکھ صحابہ کرام نے آپ کے ہمراہ حج کا فریضہ ادا کیا۔ حج کے لیے آپ علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو ذوالحلیفہ کے مقام پر بئر علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی، اسے حج قران کہتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد یعنی صرف حج کی نیت کرنا اور حج کرنا، ایک ہے حج تمتع یعنی پہلے حاجی عمرے کی نیت سے جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، حج کا انتظار کرتا ہے اور پھر حج کا احرام باندھ کے حج کرتا ہے، اور تیسری قسم ہے حج قران کہ ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر حج کا انتظار کرتا ہے احرام کھولے بغیر اور پھر حج کر کے احرام کھول دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں اس کی نیت کی۔ البتہ آپ نے فرمایا کہ جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لایا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تمتع کرے یعنی عمرہ کر کے احرام کھول لے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو حج تمتع ہے یہ زیادہ افضل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور مدینہ سے لے کے چلے تھے اس لیے آپ نے یہ حج قران کیا۔ 8 راتیں آپ احرام میں رہیں اور یہ سفر 7-8 دن رہا ہے، اور 8ویں دن آپ شام کے وقت میں مکہ پہنچے اور پھر آپ نے طواف کیا ہے، اور طواف کے بعد پھر آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی ہے، لیکن
احرام نہیں کھولا اور پھر حج کا انتظار کیا۔ پھر 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے ہیں، اور پھر 5 نمازیں، 8ویں کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9ویں کی فجر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ادا فرمائی۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف چلیں، اور عرفات میں پہنچ کر پھر آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں یعنی زوال کے بعد ادا فرمائی ہیں، اور پھر وقوف فرمایا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جو چیز موجود ہے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، ان تمام اجزاء کو اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑا انسانیت کے لیے ایک چارٹر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا، جس میں بنیادی انسانی حقوق بیان کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک واضح روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کے راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یضیع عنہا الا ہالک، اور جو بھی اس سے ہٹے گا وہ ہلاکت میں دوچار ہو جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور دین تمہارے لیے بالکل واضح اور روشن موجود ہے، اور اب بھی کوئی اس سے ہٹے گا تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اسی دوران وہ آیت بھی قرآن پاک کی اتری سورہ المائدہ کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس یہودی نے کہا کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں گواہ ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا یہ عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے لیے عید کا دن ہے، عید سے بڑھ کر۔ تو اس دن اللہ نے اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا، حلال اور حرام کا جو قاعدہ قانون اللہ نے دے دیا وہ مکمل ہو گیا، شریعت اللہ نے جو دینی تھی وہ مکمل ہو گئی، اور اب یہ رہتی انسانیت تک کے لیے، اور اس میں کوئی تبدیلی اور تنسیخ اور ترمیم اب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہے اس کی کسی ایک شوشے کو بھی آگے اور پیچھے کر سکے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ناقابل شکست کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، باطل نہ اس پر سامنے سے وار کر سکتا ہے اور نہ پیچھے سے وار کر سکتا ہے، اس میں کوئی خلل موجود نہیں ہے، اس میں کوئی دراڑ موجود نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی انکنسسٹنسی موجود نہیں ہے کہ کوئی اس کو پکڑ سکے اور کہہ سکے کہ اس میں یہ تضاد موجود ہے۔ اتنی زبردست اور ناقابل شکست کتاب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی، اور قیامت تک کے لیے ریلیونٹ کتاب۔ یعنی یہ جو کفار ہیں اور مستشرقین ہیں،
انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس قرآن میں کوئی انکنسسٹنسی دکھائیں، کوئی ایسا تضاد دکھائیں، اس کے آیات میں کوئی کمی بیشی دکھائیں، لیکن الحمدللہ آج تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ پچھلی صدی کی بات ہے، جرمنی میں، جرمنی کی ایک یونیورسٹی نے ایک ادارہ بنایا اور بڑی فنڈنگ کی اس کی، اور اس کے ذمہ لگایا کہ قرآن پاک میں تضاد ڈھونڈو۔ تو انہوں نے پوری دنیا سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی 15-20 سال ریسرچ کی۔ قرآن پاک کے نسخے جہاں کوئی پرانا نسخہ ملتا تھا منہ مانگی قیمت پہ خریدتے تھے، جمع کرتے تھے، پھر اس کا انالیسس کرنا شروع کر دیا، اور اس انالیسس پر اور اس تقابل پر بھی انہوں نے 15-20 سال لگائے، یعنی یہ سارا پروجیکٹ 30-35 سال پر مبنی ہے، 2-4 دن کی بات نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کی ایک ابتدائی رپورٹ شائع کی، اور جو آخری رپورٹ تھی اس کو شائع ہونے سے پہلے اسی بلڈنگ پر جس میں سارا کام ہو رہا تھا، جنگ عظیم دوم میں بم گرا اور وہ سارا کا سارا کام ان کا خراب ہو گیا۔ لیکن جو ابتدائی رپورٹ شائع ہوئی اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ قرآن پاک کے جتنے نسخے ہم نے پوری دنیا سے جمع کیے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، اور پرانے سے پرانے، اور ان کا آپس میں تقابل کیا، تو سوائے کتابت کی غلطی کے کوئی اور غلطی ہمیں نہیں ملی۔ کتابت کی غلطی یہ ہے کہ کسی ایک نسخے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ 2 دفعہ لکھ دیا کسی نے، لیکن وہ تو کسی ایک نسخے میں نا، باقی 10 میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں کاتب کی غلطی، اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے تو کاتب نے غلطی کی ہے۔ تو کتابت کی غلطی کے علاوہ جو کہ ہیومن ایرر ہے، لکھنے والے نے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ بھی کسی ایک نسخے میں، باقیوں میں نہیں ہے۔ کوئی اور ایسا تضاد نہیں ملا کہ یہ آیت یہاں پہلے اور یہاں بعد میں ہے، یہ صورت یہاں پہلے ہے یہاں بعد میں ہے، 114 صورتیں ہیں، کسی میں 113 ہیں، کسی میں 112 ہیں، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ ابھی 2015 میں برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری میں جب انہوں نے لائبریری کو کھولا، کسی وجہ سے کوئی اس کی صفائی وفائی کی، تو انہیں کچھ اوراق ملے۔ ان اوراق کی جب انہوں نے جو کیمیکل انالیسس کیا تو وہ چمڑا تھا، یعنی کھال تھی، اور یہ کھال بالکل اسی دور کی ہے جس میں وہ ڈیتھ آف اینیمل، یہ پتہ چل جاتا ہے سیل سے کہ یہ جو جس جانور کی کھال ہے یہ کب مارا گیا ہے، کب اس کو ذبح کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل وہی دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور اس پر یہ جو ہمارا 20ویں اور 21ویں پارے کی صورتیں ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں، یعنی یہ اس دور کی، اور بالکل اسی ترتیب سے اور اسی انداز سے جو اس وقت ہمارے پاس مصحف میں موجود ہے۔ لہذا یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا اور اب اس کی حفاظت ہمارے ذمہ۔ حج مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حج کے مناسک آپ نے لوگوں کا کہا مجھ سے مناسک سیکھ لو، آپ نے سب کے سامنے حج کیا، لوگوں نے دیکھا، اور مناسک پھر اسی طرح آج تک قائم ہے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو اس کے 2-2.5 مہینے بعد، یعنی ذی الحج میں حج ہوا ہے،
اور اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ پورا گزرا، صفر کا مہینہ پورا گزرا، صفر کے بالکل آخر میں ان 28-29 صفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے بقیع تشریف لے گئے، اور واپسی پر آپ کو سر میں درد کی تکلیف محسوس ہوئی، اور وہ اتنی شدید تھی کہ پٹی باندھنی پڑی، اور اس سے آپ کو شدید بخار وہ شروع ہو گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات ہے۔ اور اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 یا 14 دن گزارے۔ جو پہلا ہفتہ تھا اس میں تکلیف تو تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد برابر جا رہے تھے، اور نماز خود امامت فرما رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، اگرچہ صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن جب ایک ہفتہ گزر گیا تو اس بخار نے مزید شدت اختیار کر لی، اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں مسجد جاتا ہوں تاکہ صحابہ کو وصیت کروں کچھ، تو آپ نہ اٹھ سکے، تو پھر آپ کو مدینے کے مختلف کنوؤں کا پانی لا کر غسل دیا گیا ایک ٹب میں بٹھا کر کپڑوں سمیت، اور اس سے آپ کی طبیعت میں کچھ بشاشت آئی تو آپ مسجد تشریف لے گئے، اور یہ ظہر کا وقت تھا تو پہلے خطبہ دیا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اور اس میں وصیت فرمائی کہ میرے بعد شرک نہیں کرنا، اور لعنت ہو یہود اور نصارہ پہ کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا ہے اور انبیاء کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، تو میرے بعد تم ایسی حرکت نہ کرنا۔ یہ واضح اعلان تھا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زیب و زینت اختیار کرے یا اللہ کے پاس جانا، تو بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا آپ عجیب آدمی ہو، رسول اللہ تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو بعد میں جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ابوبکر تو پہلے سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ اپنی بات کر رہے ہیں، کہ بس اب میرا جانے کا موقع آ گیا۔ جب آپ کی وفات سے 2-3 دن پہلے آپ نے عشاء کا وقت تھا، نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کہا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی دوبارہ آپ پہ غشی طاری ہو، 3 دفعہ ایسے ہو، تو آپ نے فرمایا ابوبکر سے کہہ دوں کہ نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کسی اور کو حکم دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا کہ مسلمانوں نے صفیں باندھ لی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو آپ نے اشارے سے انہیں روکا اور ان کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، یعنی دائیں طرف حضرت ابوبکر تھے اور بائیں طرف آپ تھے، اور بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی اور حضرت ابوبکر صدیق نے تکبیر کہی، مکبر تھے وہ، اور اس تکبیر پر باقی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ وہ آخری نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھائی بھی اور مسجد میں پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھنے کے قابل نہ رہ سکے، 2-2.5 دن پھر آپ مزید، لیکن وہ اتنا شدید بخار تھا کہ آپ پھر اٹھ نہ سکے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ سوموار کا دن جو آخری دن تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سید جنت سلام اللہ علیہا رضوان اللہ تعالی ان کو بلایا اور ان کو کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑی. تھوڑی دیر بعد پھر بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا دی. بعد میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، تو کہا پہلی دفعہ کہا کہ بس میں اب تم سے جانے والا ہوں، تو میں رو پڑی. اور دوسری دفعہ یہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی. تو اس پر میں مسکرا پڑی. اور ہوا بھی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الطہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر اسی چاشت کے موقع پر، چاشت کے ٹائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تھے کہ آپ جو ہے وہ اس دار فانی سے چلے گئے، اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے. ظاہر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا غم کا موقع تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے، واپس آ جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو جب دیکھا تو انہیں جھنجھوڑا اور ممبر پر تشریف لے گئے اور قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، بس اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو تم اسلام چھوڑ کر ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے یہ قرآن کی آیت تو آج نازل ہو رہی ہے، حالانکہ یہ احد میں نازل ہوئی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو فوت ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے. تو غم تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا، لیکن اہل ایمان کے حواس بحال ہو گئے کہ اللہ رب العالمین انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا ہے. بس یہ ایک دنیا کا ایک دستور ہے، ایسا ہی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اور پھر اسی دوران مسلمانوں کو اطلاع ملی، یعنی مہاجرین کو، کہ انصار نے آپس میں نئے امیر کے لیے مشورہ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے پہلے کہ یہ معاملہ بگڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کو اور مہاجرین کو لے کر وہاں پہنچے. ابتدائی طور پر کچھ بحث ہوئی، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من القریش، خلافت تو قریش کے اندر رہے گی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان سے بہتر کوئی ہے؟ سب نے کہا ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو سارے مجمع نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلیفہ منتخب ہو گئے. سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا ہے، اور سوموار کی شام تک یا منگل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی. اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہوئی. آپ کو حضرت علی نے، حضرت عباس نے، ان کے بیٹوں نے اپنے کپڑوں سمیت غسل دیا، اور پھر یمنی چادروں میں آپ کو کفن دے کر پھر رسول اللہ کا ظاہر جنازہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. تو 10 صحابہ آپ کے حجرے میں جاتے اور آپ پر درود و سلام پڑھ کر واپس آتے. پہلے مہاجرین نے اس طرح کیا، پھر انصار نے اس طرح کیا، پھر خواتین نے اس طرح کیا، پھر بچوں نے اس طرح کیا، یہاں تک کہ اس میں منگل کا پورا دن اور بدھ کا پورا دن یہ لگ گیا. اور بدھ کی رات کو
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود تھی کہ انبیاء کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے، تو وہیں آپ کی قبر مبارک بنا کر آپ کو اس میں تدفین کر دی گئی۔ تو یہ وہ سیرت کا تذکرہ تھا جو ہم کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت یہ تو تا قیامت ہے، اور اس لحاظ سے آپ ہمارے لیے رول ماڈل بھی تا قیامت ہیں، اور آپ کی سیرت اور سنت زندہ و جاوید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت ہمیں دیکھیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں کسی کے متعلق معلومات نہیں ہیں، یہاں تک کہ سابقہ انبیاء کے متعلق بھی ہمارے سامنے بہت کم معلومات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ہر گوشہ روشنی میں ہم فیل کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان کی چلنے پھرنے کو، ان کی ادا کو، ان کی پسند ناپسند کو بالکل فیل کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں سیرت کی کتابوں کو پڑھ کے، حدیث کو پڑھ کے، اور یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور آپ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔